نبی کے میلاد پر کوئی ذکر کرو، تو انہوں نے کہا کہ نبی کی شان بیان کرنے کے لیے روایات کا یاد ہونا ضروری ہے، اور مجھے نبی کی شان میں کوئی روایت ہی یاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم ایسے مولوی کی پیروی کرتے ہو جس کو اپنی ایک نبی کی شان میں صحیح ایک روایت بھی نہ یاد ہو۔ آؤ ان اللہ کے ولیوں کی پیروی کرو کہ جو ہاتھ تمہارا یہاں پکڑتے ہیں اور رشتہ جا کے مدینے والے آقا سے جوڑ دیتے ہیں، رشتہ جا کے حضور سے جوڑ دیتے ہیں۔ بہت ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے پیچھے والے سو رہے ہیں کہ نیند میں ہیں، کیا بول نہیں رہے؟ تھوڑا سا بولو بھائی تو ذرا اچھا لگے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں پہ جملہ مقرر پورا ہو جائے تو وہاں پر تھوڑا سا، بس میں نہیں کہتا ہوں زیادہ ہاتھ اٹھائیں پہ، بس بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا وہیں سے دعا دے دیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو یہ جا کر عرش اعظم سے ٹکراتا ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، میرا رب پوچھتا ہے فرشتوں یہ عرش اعظم کیوں ہل رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا تبارک و تعالی، زمین پر کچھ لوگ بیٹھ کر کے تجھے پاک کہہ رہے ہیں اسی لیے یہ عرش اعظم ہل رہا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے یہ کیوں یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تجھے پاک کہہ رہے ہیں، مجھے پاک کہہ رہے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا فرشتوں جا کے ان سے کہہ دو جس نے مجھے اپنے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، میں نے اسے عذابوں سے پاک کر دیا ہے، میں نے اس کو گناہوں سے پاک و منزہ کر دیا ہے۔ حضرات محترم، الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سب لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے آگے سے پیچھے تک بولے سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا مزاج میرا بنائیے تو انشاءاللہ پھر اچھا لگے گا، ورنہ پھر معاملہ ایسے چلتا رہے گا۔ تھوڑا سا مزاج آپ بھی بنائیے، میں بھی بناؤں۔ میں اتنا بول سکتا ہوں تو آپ تھوڑا تو بول ہی سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ اگر محفل میں بیٹھو تو بیٹھنے کا حق ادا کرو، حق ادا کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نبی کا ذکر ہو اور نبی کا ذکر سن کے اس کا دل نہ مچلے، سمجھو اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ دل یہ میرے نبی کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے ہے۔ ایک دیا دل میں محبت کا جلا سکتے ہیں، فانی دنیا کے چراغوں کو بجھا سکتے ہیں، اس لیے دل کو میرے جسم کے اندر رکھا، دل میں آقا کی محبت کو چھپا سکتے ہیں، دل میں آقا کی محبت کو چھپا سکتے ہیں۔ حضرات ہم نبی کا میلاد منائیں، الحمدللہ پوری دنیا میرے نبی کا میلاد مناتی ہے، کوئی نہ منائے کوئی اعتراض نہیں، کسی سے جھگڑا میلاد کا نہیں ہے، کسی سے جھگڑا نہ درود و سلام کا ہے، نہ کسی کو کہنا بھی چاہیے، کوئی کرے نہ کرے اپنی مرضی ہے۔ لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جب کوئی معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں۔ معاذ اللہ، سب لوگ بولے معاذ اللہ، نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں یہ کہتے ہیں، یہ سچ ہے؟ حقیقت چھپا کے بیٹھا گیا۔ جب ان کی حکومت سعودیہ عربیہ پہ ہوئی، انہوں نے نبی کی امی کی قبر کھدائی اور اس میں اس کے بعد آگ لگائی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا معاذ اللہ یہ جہنمیاں تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے نور کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل کیا ہے۔ یعنی حضور کہتے ہیں میں جن پشتوں میں گیا وہ بھی پاک تھی، جن رحموں میں گیا وہ بھی پاک تھی۔ حضرات محترم آپ دیکھیے ابھی میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ کے پیٹ میں آیا ہے اور 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ کتنا 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ حضرت عبداللہ گئے عبد المطلب کے پاس، کہتے ہیں ابا میں باہر کچھ کمانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ عبد المطلب نے کہا جا کر اپنی بیوی آمینہ سے اجازت لے لو۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں اپنی شریک حیات کے پاس بیٹھتے ہیں، کہا ہے میری شریک حیات میں کچھ دن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے شوہر ابھی نکاح کے چند مہینے ہوئے ہیں، ابھی تو میں نے زندگی کے حسین لمحات بھی نہیں گزاری ہیں، ہم نے ابھی پیار محبت بھری باتیں بھی نہیں کی ہیں، آپ پردیس جانے کی بات کر رہے ہو۔ عبداللہ کہتے ہیں میری شریک حیات کچھ دن کی تو بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد آپ کے ساتھ زندگی کے حسین لمحے گزارنے ہیں، آپ کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، آپ کے ساتھ اچھے لمحے بھی گزارنے ہیں۔ حضرات آئیے ذرا دیکھیے مسلمانوں، نوجوانوں اپنے ماں باپ کی
नफरतों की कैसी आंधियां मौजूद हैं, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ जाया करती है। ऐसे माहौल बन जाते हैं, कहीं शौहर तलाक देने पे मजबूर है, कहीं बीवी तलाक लेने पर मजबूर है। तुमको खुदा का वास्ता है, अपने घरों के माहौल अच्छे कर लो, और घरों के माहौल बेहतर तब होंगे जब तेरे किरदार से मुस्तफा की सुन्नत की झलक आएगी, और तेरी बीवी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक आएगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात, तब जो है हमारे घरों का माहौल अच्छा होगा जब हमारे और आपके किरदार से नबी की सुन्नत की झलक नजर आएगी। देखिए जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, मेरा अंदाज़े बयां इतना शोक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा और अपने नबी के माँ बाप की जिंदगी देखो। देखो कैसे नबी कैसे सुन्नी नबी का मिलाद मनाया करते हैं। आप जरा देखिएगा, अब्दुल्ला ने जब ये कहा मेरी बीवी मुझे जाने दो, मैं जब वापस आऊंगा तो तेरे हाथ की रोटियां भी खानी है, तेरे हाथ की रोटियां भी खानी है। ये कह के हजरत अब्दुल्ला घर जब चल देते हैं परदेश। अब देखिए मशीयत को कुछ और ही मंजूर था, हजरत मोहतरम मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अब जब अब्दुल्ला चले गए, वक्त गुजरता चला गया। अब एक वक्त वो भी आया जब अब्दुल्ला के आने का दिन था, वापसी का दिन था। हजरत आमीना तैयार हुई, तैयार होने के बाद अच्छे कपड़े पहनती हैं, आपने आटा गूंदना शुरू कर दिया कि मेरे शौहर आने वाले हैं, उनके लिए मैं रोटियां तो बना लूं। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, कहा बेटी आमीना आज बड़ा खुशो बात क्या है? कहा बाबा आपको पता नहीं है, जिस दिन का अब्दुल्ला वादा करके गए थे वो अब्दुल्ला के आज आने का दिन है, इसीलिए तो मैं खुश हूँ। कहा अच्छा। अब आमीना रोटियां बनाती हैं, सुबह से शाम होने को जा रही है, हजरत अब्दुल्ला आते नहीं है। जरा देखो मुसलमानों अपने नबी के माँ बाप की जिंदगी, अभी नहीं आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी तुम रोटियां खा लो, क्यों शाम कर रही हो? कहा नहीं नहीं मेरे सरताज कह के गए हैं, तेरे साथ रोटियां खानी है, मेरे शौहर को आ जाने दो। शाम हो गई, अब्दुल्ला नहीं आए। हजरत आमीना अब्दुल मुत्तलिब से कहती है बाबा बाहर जाके जरा पता तो करिए मेरे शौहर अब्दुल्ला कहाँ रह गए हैं, अभी क्यों नहीं आए? अब्दुल मुत्तलिब बाहर जाते हैं, सैने काबा में जाते हैं, पता करते कोई पता नहीं चला। उसके बाद एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, आपको कहता है अब्दुल मुत्तलिब एक बड़ी बुरी खबर है। कहा बताओ क्या बात है? कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला नहीं आने वाले हैं। कहा कैसी बात कर रहे हो? कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, ऐसा लगता था हजरत अब्दुल्ला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। हजरात अब वो कहते मैं घर जाऊंगा, मैं आमीना को कौन सा जवाब दूंगा? आमीना तो रोटियां बना रही है, आमीना तो खुश है, आमीना से मैं कैसे कहूंगा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है? अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ चलते हैं, लेकिन ऐसा लगता था जमीन ने उनके पैर पकड़ लिए हों। जब चल रहे हैं चला नहीं जाता है। धीरे धीरे जाकर जब रात में पहुंचे ना, हजरत आमीना ने कदम की आहटों से महसूस कर लिया अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। दौड़ के हजरत आमीना आई, आपको कहती है बाबा बताओ तो मेरे अब्दुल्ला कहाँ रह गए हैं, बताओ तो मेरे सरताजो शौहर कहाँ रह गए हैं? अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। आपने कहा बेटी अब तेरा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। इतना कहना था, नबी की अम्मी चीख बांध के रोती हैं और जमीन पर बैठ गई और अपने शिकम पे हाथ रखा, हाथ रख के कहती या अल्लाह अभी मेरा बेटा तो दुनिया में भी नहीं आया था, दुनिया में आने से पहले मेरे बेटे को यतीम क्यों कर दिया गया? जब इतना कहा था तो गैब की आवाज आई थी, ऐ आमिना हमने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि दुनिया के सारे यतीमों के लिए महबूब का सहारा बना दिया जाए, उन्हें महबूब का चारा बना दिया जाए। आवाज आई आमीना हमने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि दुनिया के तमाम यतीमों के लिए मुस्तफ़ा का सहारा बन जाए, मुस्तफ़ा सबके लिए चारा बन के आए, वो सहारा बन के आए। अब इतना जब कहा ना, हज़रत आमीना रोने लगी।
اب ان کی صبح بھی رو کے گزرتی ہے، ان کی شام بھی رو کے گزرتی ہے، ان کی دوپہر بھی رو کے گزرتی ہے۔ ہر وقت حضرت آمینہ روتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ جب عبد المطلب نے یہ منظر دیکھا تو آپ خانہ کعبہ کے پاس گئے اور کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا، اے میرے رب، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج کعبے کا متولی تیرا غلاف پکڑ کے تجھ سے دعا کرتا ہے، اے پروردگار عالم، اب آمینہ کا درد دیکھا نہیں جاتا ہے، آمینہ کا غم دیکھا نہیں جاتا ہے، اے میرے مولا، آمینہ کے لیے کسی ایسے کو بھیج دے جو آمینہ کی تسلی کا ذریعہ بن جائے، آمینہ کے سکون کا ذریعہ بن جائے۔ جب عبد المطلب نے اتنا کہا تھا تو آواز آئی تھی، اے عبد المطلب، تم آمینہ کے سہارے کی بات کرتے ہو، ہم آمینہ کو ایسا بیٹا دینے والے ہیں جو پوری دنیا کا سہارا بن کے آئے گا، جو پوری کائنات کا سہارا بن کے آئے گا۔ جب یہ کہا، اچھا دیکھیے توجہ کے ساتھ، حضور کا نور آمینہ کے شکم میں تھا، لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس میں کئی مفسرین نے کئی تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک مفسر نے کہا ہے کہ حضور کی ولادت کے بعد بھی تو عبداللہ کا انتقال ہو سکتا تھا، پہلے ہی کیوں ہو گیا؟ توجہ، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے کیوں انتقال ہوا، ان کے بعد میں بھی تو عبداللہ کا انتقال ہو سکتا تھا۔ تو ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے عبداللہ کی زندگی اس لیے ختم کر دی، اگر عبداللہ زندہ رہتے تو ہو سکتا ہے انہیں عبداللہ کے ذریعے حضرت آمینہ کی شکم سے کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہو جاتا، کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا، اور جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ مصطفیٰ کو بڑا بھائی کہتا، اور رب نہیں چاہتا تھا مصطفیٰ کو کوئی بڑا بھائی کہے۔ ارے جب رب نہیں چاہتا تھا سگا بھائی مصطفیٰ کو بڑا بھائی کہے، تو اگر سہارنپور کا مولوی مصطفیٰ کو اپنے جیسا بڑا بھائی کہے گا تو میرے رب کو کیسے کمانا ہو سکتا ہے، میرے رب کو کیسے منظور ہو، میرے رب کو کیسے گمارا ہو سکتا ہے، میرے رب کو کیسے منظور ہو سکتا ہے؟ اسی لیے عبداللہ کی زندگی ختم کر دی گئی تھی کہ دوسرا بیٹا دنیا میں نہ ہے جو مصطفیٰ کو بڑا بھائی کہے۔ ہم بڑا بھائی نبی کو نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ سرور کہوں کی مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ